چاہتا ہوں اس کلام کو کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو سڑکوں میں بڑے بڑے سپیکروں پہ لگاتی ہیں، یہ کلام مبارک الفاظ اور مبارک کلام مبارک ذکر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور آگے عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی کو نہ دیکھو، اپنی قبر پہ بھی توجہ دو۔ تم نے مرنا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے کہ میں ایک اسلامی ملک کے لیے جس کی نظریہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی یاد لگاتا تھا اور نوجوان عورتوں کو اور مجموعوں کو سڑک پہ نچایا کرتا تھا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کو بھی جان دینی ہے۔ ویسے ہی ناچ گانا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا معاذ اللہ ایک جگہ پہ ناچنا یہ تو حرام ہے، اور اس نچانے پر حضور کی نعت کا استعمال کرنا، اس سے بے حیائی سے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا میرا پیغام ہے جو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، من قلت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قوالی سے میں اختلاف نہیں کرتا، بزرگان دین کا طریقہ ہے، اس میں جو پڑھی جاتی ہے بزرگان دین نے سنا وہ یقیناً صحیح سنتے ہیں۔ قوالی پہ میرا اشارہ نہیں ہے، لیکن میرا اشارہ ان شادی کی تقریبوں میں اور ان جو ہے وہ پارٹیز میں ہے جہاں من قلت مولا فہذا علی المولا کی حدیث جو ہے وہ گانے بجانے والے مراسی گاتے ہیں اور آگے مرد اور عورتیں ناچتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے۔ شرم آنی چاہیے اس بات سے، یہ حضور کی حدیث کی توہین ہے، حضور کے کلام کی توہین ہے، جو توہین رسالت ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اور یہ حدیث بھی وہ ہے جو حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کہی تھی، اور تم اتنی بےہودہ مجلسوں میں بیٹھ کے عورتوں اور مردوں کو نچا کے ایک جگہ پر ایسی حدیثیں جو ہے ان کی بے ادبی کرتے ہو۔ اس چیز کا خیال کیا کرو، تم نے مرنا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تو نے مصطفیٰ کی ہو بے ادبی کیوں